اندھیرا چھا گیا ہے، ہوا میں خوف ہے اور تخت لرز رہا ہے۔ مغل بادشاہ بے چین ہے اور کہیں دور ایک افغان خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کوئی تاج نہیں، کوئی فوج نہیں، بلکہ ایک فیصلہ جو تاریخ بدل دے گا۔ It is the story of the Lion King of the subcontinent، شیر شاہ سوری۔ اسلامی تاریخ صرف فتوحات کی داستان نہیں، بلکہ یہ نظم، عدل اور ذمہ داری کی تاریخ ہے۔ شیر شاہ سوری برصغیر کی ان حکمرانوں میں سے ہے جنہوں نے اقتدار کو عبادت سمجھا اور ریاست کو امانت جانا۔ وہ مغل نہیں تھے، لیکن ان کا نظام خود مغلوں کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ یہ داستان صرف ایک بادشاہ کی نہیں، بلکہ ایک ایسی مسلمان حکمران کی ہے جو قرآن کے اصولوں کو زمین پر نافذ کرنا چاہتا تھا۔ بارش کی بوندیں پہاڑوں پر ٹپک رہی ہے، ہورائزن پر دھند چھائی ہوئی ہے، اور ایک چھوٹا سا گاؤں افغانستان کے دل میں خاموشی سے سانس لے رہا ہے۔ یہاں ایک عام افغان خاندان میں پیدا ہوتا ہے ایک چھوٹا بچہ جس کا نام فرید خان رکھا جاتا ہے۔ باپ حسن خان سردار، لیکن گھر کی فضا سخت اور بے رحم، ماں کی شفقت کم اور ستیلی ماں کی سختیاں زیادہ۔ چھوٹے فرید کے لیے زندگی آسان نہیں تھی۔ گاؤں کے بچے ہنستے، کھیلتے اور علم سیکھتے، لیکن فرید خان ہمیشہ کے لیے کچھ اور محسوس کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، ایک کویسچن کہ میں صرف عام کیوں رہوں؟ کیا میں بھی کچھ بڑا کر سکتا ہوں؟ Can I do something bigger too؟ لیکن چھوٹے فرید خان کی تقدیر میں کچھ اور لکھا گیا تھا۔ تعلیم کے مقصد سے وہ جانپور بھیجا گیا۔ ڈیورنگ ایجوکیشن اس کے ایک استاد نے اسے کہا کہ بیٹا تم میں شیر کی جرأت ہے۔ یہ جملہ محض تعریف نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پریڈکشن تھی۔ نوجوان فرید نے فوجی تربیت حاصل کی، تلوار چلانا، حکمت عملی سیکھنا اور قلعوں کی چالاکیاں، یہ سب کچھ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب فرید خان نے شجاعت کا عملی امتحان دیا۔ گاؤں میں ایک جنگلی شیر داخل ہوا، سب لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن فرید خان اکیلا آگے بڑھا اور بہت مقابلہ کرنے کے بعد شیر کو شکست دی۔ یہ فائٹنگ محض تلوار کی نہیں تھی، بلکہ حوصلے، دلیری اور لیڈرشپ کا ایک امتحان تھی۔ شیر کو شکست دینے کے بعد سب لوگ حیران ہو گئے اور بیک آواز شیر خان کہنے لگے۔ اب نوجوان فرید خان سے شیر خان بن گیا۔ یہ ابتدائی سال اور یہ نوجوانی کی آزمائشی اسی نے ایک افغان نوجوان کو تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا۔ ہندوستان کے شمالی علاقوں میں مغل بادشاہ ہمایوں کی حکومت ہے۔ ہمایوں کی حکومت کمزور، غیر مستحکم، درمیانی فساد اور داخلی اختلافات ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے خاموشی سے طاقت جمع کی، قلعے مضبوط کیے اور فوج تربیت یافتہ کی، عوام کے لیے عدل و انصاف قائم کیا۔ اب وہ دن آ گئی جس کے شیر شاہ سوری نے کئی سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ فائنلی مئی 17 سال 1540 شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جو جنگ کنوج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بارش، کیچڑ اور شور کے باوجود شیر شاہ سوری کی فوج منظم، مستحکم اور مضبوط تھی، لیکن ہمایوں کی فوج بکھرے ہوئے اور اندرونی اختلافات کا شکار۔ There is a decisive attack، تلواریں بجتی ہے، گھوڑے دوڑتی ہے، زمین دھڑک رہی ہے اور ہوا میں تناؤ کی گونج۔ شیر شاہ سوری کی حکمت اور فوج کی بہادری نے مغل بادشاہ ہمایوں کو مکمل شکست دی۔ یہ فتح صرف فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ یہ ہندوستان کے نقشے کو بدل دینے والا لمحہ تھا، کیونکہ ایک عام افغان نوجوان اب دہلی کے تخت پر بیٹھنے والا ہے۔ شیر شاہ سوری کے اقتدار کے بعد ہندوستان میں امن و امان کی ایک نئی روشنی چھا گئی۔ اس کا دور حکومت صرف 5 سال تھا، لیکن اس 5 سال نے صدیوں پر اثر ڈالا۔ شیر شاہ سوری کے اصول واضح تھے، طاقت صرف فوجی قبضے میں نہیں، بلکہ عدل و انصاف اور عوام کی بھلائی میں ہے۔ He used to say that if even a dog starved to death, شیر شاہ would be responsible۔ وہ کہتا تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے تو شیر شاہ ذمہ دار ہوگا۔ سڑکیں بنوائی گئی، جی ٹی روڈ قائم ہوئے،
سرائے اور چوکیے جہاں پیسنجر محفوظ رہے، محصول کا نظام منصفانہ، زمین کی پیمائش درست اور کسانوں کی حقوق محفوظ، قاضی اپنے فیصلوں میں آزاد، بادشاہ قانون کی تابع، یہ سب کچھ اسلام کی عدل و انصاف کا عملی مظہر تھا۔ اس کا دور حکومت صرف 5 سال تھا، لیکن اس کا دور بہت سنہرا دور تھا، عوام کے لیے خوشحالی کا دور تھا، امن و امان کا دور تھا، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دی۔ آخر کار 1545 کلنجر پورٹ دشمنوں کی زد میں آ گئی، شدید لڑائی، توپخانے کی گن گرج، خون دھواں اور کیچڑ ہر طرف۔ سچویشن کچھ اس طرح کے بن جاتے ہیں کہ بارود پڑتا ہے اور شیر شاہ سوری شدید زخمی ہو جاتے ہیں، خیمے میں لایا جاتا ہے، ہر دل کانپ رہا ہے۔ اچانک خبر آتی ہے کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ سن کر شیر شاہ سوری آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لمحہ صرف ایک فرد کے فتح نہیں بلکہ اسلامی عدل و انصاف، حکمت اور قربانی کا پیغام ہے۔ شیر شاہ سوری کا دور حکومت چھوٹا تھا، لیکن اصول اور مثالیں صدیوں تک زندہ رہے۔ یہ ڈاکیومنٹری ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت عارضی اور عدل و انصاف دائمی۔ حکمران کی اصل پہچان فوجی فتح نہیں بلکہ عوام کی بھلائی اور قانون کی پاسداری ہے۔ آج بھی شیر شاہ سوری کی اصول ہر معاشرے کے لیے قابل تقلید ہے۔ نظم، عدل، حفاظت اور قربانی۔ قیادت عبادت ہے، طاقت امانت ہے اور کامیاب قوم کی بنیاد انصاف پر ہے۔ سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ۔